بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة للعلامہ حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے کل چوتھا حلقہ مکمل کیا تھا، آج یہ پانچواں حلقہ، اور سوال نمبر 14 ہے، ما الدلیل على شموله یا شمول الاسلام الدین کلہ عند الاطلاق. یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الاطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. آواز رک گئی ہے. آواز رک گئی ہے شیخ؟ کیوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ ایک تو میں ڈیٹا یوز کر رہا ہوں شیخ. جی آواز آ رہی ہے مشائخ؟ آپ کی آواز تو آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے. چلیے شروع کیجیے. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ما الدليل على شموله الدين كله عند الاطلاق؟ یہ اصل میں کال آ رہا ہے ایک. ہاں اس وجہ سے آپ کے پاس میں آواز بند ہو جائے گی. شیخ حلقہ شروع سے کرو شیخ، یہ کینسل کرو. آواز آ رہی ہے شیخ؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ حلقہ کینسل کر کے پھر شروع سے کیجئے مول صاحب. جی چلیں شروع کریں شیخ. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ما الدليل على شموله الدين كله عند الاطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: افضل الاسلام ايمان بالله وغير ذلك كثير. تعريف الاسلام بالاركان الخمسه. السؤال: ما الدليل على تعريفه بالاركان الخمسه عند التفصيل؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبرائيل إياه عن الدين. جبريل بھی پڑھ سکتے ہیں. جبريل إياه عن الدين. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. محل الشهادتين من الدين. السؤال: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث. وغير ذلك كثير. دليل شهادة أن لا إله إلا الله. السؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآية. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها. معنى شهادة أن لا إله إلا الله. السؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها
نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله جل وعلا وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. شروط شهادة لا إله. بس کے شیخ ٹھیک ہے، کافی ہے کافی ہے، پھر ضرورت پڑے گی تو پڑھ لیں. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے کل جو حلقہ ہم نے پڑھا، حلقہ نمبر 4 میں یہ بات بتلائی، یہ سوال تھا ما معنی الاسلام، اسلام کے معنی کیا ہیں؟ تو الاسلام کے معنی یہی ہیں جو یہاں پر حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. الاستسلام للہ بالتوحید، یہ اسلام کے معنی ہیں، اور اس کی حدیث میں جو شرح کی گئی ہے یا حدیث جبریل میں جو ارکان خمسہ کی بات واضح ہوئی ہے، آئندہ جو ایک سوال کے بعد آ رہی ہے وہی ہے. تو اسلام کی تعریف آپ سے پوچھی جائے تو وہی بتلائیں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے. الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی ہے. یا اس کو لغوی اعتبار سے آپ ذکر کرنا چاہیں تو الاستسلام للہ بالتوحید، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، توحید کو مان کر، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور شرک سے چھٹکارا پانا، یہ چیزیں اسلام کے معنی میں داخل ہیں. اور حدیث کی روح سے اس کی اگر شرح کی جائے تو یہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے اور سامنے آ رہی ہے. جن لوگوں نے بھی الاسلام دین و دولہ، کہ اسلام ایک تو دینداری بھی ہے اور حکومت کرنے کا نام ہے، اس طرح کے جو الفاظ یا کلمات استعمال کیے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ لوگوں نے جس طرح ادبی جملے لوگ ذکر کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس طرح کا ایک جملہ ہے. تو شرعی طور پر اس طرح کہنا کہ الاسلام کے معنی کیا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے الاسلام دین و دولہ تو یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے وہی ثابت ہے جو ارکان خمسہ کا ذکر ہے، یہی اسلام کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو حدیث جبریل میں ہے. اب ہم لوگ جس سوال کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہی اسلام کا کیا معنی ہے. الانقیاد کا معنی کیا ہے؟ الانقیاد له بالطاعہ، الانقیاد کہتے ہیں فرما بردار ہو جانا. الانقیاد فرما بردار ہونا. جی جی جی، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. چلیے، اب مؤلف رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک سوال کرتے ہیں اور اس سوال سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مزید وضاحت کے ساتھ دیگر سوالات میں ان کا ذکر کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو سوال ہوا ہے، الدلیل علی شمول الاسلام الدین کلہ عند الاطلاق، اگر صرف اسلام کہہ دیں تو یہ پورے دین کو شامل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ ہر مسلمان سے اب یہ نہیں پوچھیں گے، آپ کسی انسان سے پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو مانتا ہے جو حدیث جبریل میں ذکر کی گئی. جس طرح ارکان خمسہ کی بات ہے کہ ارکان خمسہ میں جو چیزیں ذکر ہیں ان ساری چیزوں کو مانتا ہے. پھر آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا آپ روزے بھی رکھتے ہیں، کیا آپ حج اور زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اسلام کا جب لفظ مطلق استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ارکان خمسہ کو بھی وہ انسان ماننے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو احکام ہیں ان ارکان خمسہ کے تابع ہیں ان کو بھی وہ ماننے والا ہے. ایمانیات کو ماننے والا ہے، عقیدے کی ساری چیزوں کو وہ ماننے والا ہے، کیونکہ مطلق لفظ اسلام یا مسلم استعمال
ہوتا ہے۔ چلیے اب اس کے لیے دلیل کیا ہے شریعت میں کہ اگر آدمی اسلام کا لفظ بول دے تو اس کا مطلب پورے دین کو شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں کہی یا جو دلیل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت یہاں پر استدلال کے طور پر ذکر کی ہے، دیکھیے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، یعنی وہی قابل قبول دین ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس دین ہی کو اسلام کہا گیا، اسلام ہی دین ہے، دین ہی اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذکر کی گئی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، کہ اسلام بالکل اجنبی حالت میں شروع ہوا، یعنی اسلام کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پہچانتا تھا، ایسی ہی حالت پھر اس کی لوٹ آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کہہ کر سارے باتوں کو مطلق طور پر گویا کہ اطلاق کر دیا۔ دین بولیں گے یا اسلام بولیں گے تو یہاں پر ساری چیزیں اسلام کی گویا کہ اجنبی ہو جائیں گی۔ کوئی ایک انسان امانت دار ملے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ کیا ہے، ایک عجیب بات ہے، امانت داری تو ویسے نہیں ہے، امانت داری قیامت کے قریب اٹھتی جائے گی۔ تو اس طرح اگر امانت داری ختم ہوگی تو لوگ کہیں امانت دار مل جائے تو لوگ بہت اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح اسلام ہی پوری طرح اسلام کی ہی حالت ایسی ہوگی قیامت کے قریب کہ لوگ اس کو جاننے والے، اس کو سمجھنے والے بھی کم ہوں گے، اور اس پر عمل کرنے والے بھی گویا کہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے۔ اس کے بعد اسی طرح اسلام کا لفظ اگر اطلاق کرتے ہیں، مطلق طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد سارا دین ہے، سارے دین کے احکام ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیا گیا افضل الاسلام ایمان باللہ، یا دوسرے الفاظ میں جو حدیث کے الفاظ دیگر روایتوں میں مذکور ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ۔ تو کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دونوں کے دونوں لفظ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو دونوں کے الگ الگ معنی آئیں گے، اور اگر دونوں اکیلے اکیلے استعمال ہوتے ہیں، صرف ایمان کا لفظ کہیں آیا تو وہ سارے دین کو، اسلام ایمان احسان سب کو شامل ہے۔ اسی طرح اگر صرف اسلام کہا جائے تو وہ ایمان اسلام سب کو شامل ہے۔ تو یہ مطلق استعمال کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پر پھر مزید ایک لفظ یا مزید کچھ وضاحتیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں اس کے دلائل ہیں، جیسا کہ ابھی ہم لوگ ایک آیت کو اور ایک حدیث کو پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق۔ یہ تو بات ہو گئی کہ اسلام کا لفظ بولیں تو سارے دین کو شامل ہے، اس کے لیے دلیل کے طور پر۔ پھر اس کے بعد تعریف الاسلام بالارکان الخمسہ۔ واقعی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں اسلام اصل میں نام ہے لوگوں کے ہمدردی کا، اسلام اصل میں نام ہے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پانی پلانے کا، تو یہ جو بھی نیکیاں ہیں یہ اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، پورے کا پورا اسلام وہی نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام وہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس حدیث کے تابع جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ حج کریں گے، جب آپ روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان سارے چیزوں سے اسلام کی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے اور اسلام کے خصائص اور اسلام کے خصوصیات ہی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن صرف کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں بس لوگوں کی غمخواری کروں گا، لوگوں کے ہمدردی کروں گا، ان کے کام آؤں گا، تو یہ اس کو صرف اسلام سمجھ بیٹھے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اسلام کے اصل ارکان ہیں 5، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی انسان صحیح طور پر مسلمان رہے گا۔ دیکھیے مدلیل علی تعریف بالارکان الخمسۃ عند التفصیل۔ اب ارکان خمسہ کا تفصیل سے ذکر کرنا
اگر اسلام کی تعریف پوچھی جائے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیے حدیث جبریل یہ ہمیشہ ہر انسان کو، ہر ایک عالم کو، طالب علم کو یاد رہنے چاہیے. یہ حدیث جو صحیحین میں موجود ہے، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اس کے اندر جو ترتیب بتلائی گئی ہے، پہلے شہادتین، پھر اقامت صلاح، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. دوسری حدیثوں میں حج کو پہلے ذکر کیا گیا، روزے کو بعد میں ذکر کیا گیا. بہرکیف چاہے مقدم کیا جائے یا مؤخر کیا جائے، دیگر دو حدیثوں سے اس کی تائید ہو جاتی ہے. تو اس طرح اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، اور باقاعدہ حدیث جبریل مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گویا کہ صحابہ کو ایک تعلیم بھی دی، اور بالکل استاد اور شاگرد ہی کی طرح اس چیز کو سکھلایا گیا. جیسا کہ اس حدیث کی جہاں تفصیل ہمیں ملتی ہے وہاں یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر حضرت جبریل بیٹھ گئے، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. تو یہ بالکل استاد اور شاگرد ہی کی طرح اس کو سکھلایا گیا. سارے صحابہ سن بھی رہے تھے، تعجب بھی کر رہے تھے کہ ایک انسان آیا ہے، سوال بھی کر رہا ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو کہتے تھے جبریل صدقت. یعنی عموماً جو آدمی پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کا انداز ایسے نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ سکتا ہے شکراً، جزاک اللہ خیر، یا بہت مہربانی، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں یا ان کے بات کی تصدیق کر دی جائے، یہ تو صرف ایک امتحان میں ہو سکتا ہے، ورنہ ایک آدمی جو طلب علم کے لیے آئے اس طرح عموماً نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو امت کو یہی تعلیم دینے کے لیے آئے. تو یہ اسلام کے 5 ارکان، اسلام کہیں گے تو اسلام اصل میں ان 5 ارکان کا نام ہے. اب یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اسلام کیا ان 5 چیزوں پر عمل کرے تو ہی وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مشائخ بتلائیں جواب. جی یہ تو عمود الاسلام ہے نا شیخ. ارکان اسلام جو ہے نا، انگلش میں اگر بولیں گے تو پلر آف دی اسلام بولتے ہیں. اس پر عمل کرے تو ہی جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر موٹے انداز میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ حقیقی اعتبار سے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان 5 چیزوں کو ماننا ضروری ہے. مثلا غریب انسان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں، وہ کیا بھلا زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اسی طرح بہت اہم حج ہے، پوائنٹ ہے. ہاں یہ اسی طرح حج ہے، اب اس کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہوا تو کیا وہ جو ہے مسلمان نہیں رہے گا؟ تو اس کو اسی لیے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ماننا، الاعتقاد بان ارکان الاسلام 5، اس چیز کا عقیدہ رکھنا. اور جہاں تک بات ہے نماز کی تو اکثر اہل علم کا یہ اتفاق ہے کہ اگر نماز چھوڑ دیتا ہے شہادتین کے بعد تو پھر وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. پھر اگر وہ سرے سے ان چیزوں کا انکار ہی کرتا ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے. ایک آدمی سستی سے نہیں پڑھتا ہے تو اسی کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن نماز کے تعلق سے بہت سخت معاملہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ وہ سوائے نماز کے چھوڑنے کے اور کسی چیز کو وہ کفر نہیں شمار کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی سمجھ اور صحابہ کرام کا اس تعلق سے فقہ منقول ہے. اب یہ اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، یا اس میں بعض اہل علم نے اس اختلاف بھی کیا ہے کہ وہ جب تک انکار نہیں کرتا وہ اسلام پر رہے گا، سستی سے اگر چھوڑتا ہے. جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ اگر کوئی انسان سستی سے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گرچہ کہ یہ کام گناہ کا کام ہے، اس کو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا.
باتیں واضح ہوئی مشائخ اس سے متعلق؟ جی بالکل شیخ. اچھا چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. محل الشہادتین کہ محل الشہادتین من الدین. اسلام میں ان دونوں شہادتوں کا کیا مقام ہے؟ کیا واقعی اگر یہ دو شہادتیں کوئی انسان نہیں دیتا ہے تو پھر کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ما محل الشہادتین من الدین، دین میں شہادتین کا کیا مقام ہے؟ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آدمی دین میں داخل ہی نہیں ہوگا ان دو شہادتوں کے بغیر. تو اگر ان شہادتوں کو وہ مانے گا تو ہی وہ دین میں داخل ہوگا. انما المؤمنون، دلیل میں یہ آیت ذکر کر رہے ہیں سورہ نور کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے مجھے لڑائی کی اجازت یا اس کا حکم اس وقت تک دیا گیا یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دیں. دیکھیے اگر شہادتین کہتے ہیں تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ شیخ. کلمہ طیبہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جی. گرچہ کہ اب شہادتین کا اگر آپ لغوی اعتبار سے معنی دیکھیں گے تو شہادتین کا مطلب کیا ہے؟ شہادتین کا مطلب دو گواہی. ٹھیک ہے، اگر کسی اور پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہو تو وہاں پر اگر محکمے میں دو شہادتیں کسی چیز سے متعلق آ گئی ہیں، دو آدمیوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، تو بھی وہاں نہیں کہا جائے گا شہادتین. یہاں یعنی کہ شہادتین سے مراد جب بھی آپ مطلق لفظ استعمال کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو مطلق استعمال کرنے پر بھی اس قدر مشہور ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینا اور رسول کے نبی کریم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دینا، یہی معروف ہے. گرچہ کہ شہادت کے لغوی اعتبار سے دو شہادت کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہادت پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کی علوم میں اسلام میں اس طرح شہرت ہے کہ شہادتین اگر کہہ دیں تو اس میں صرف یہی مراد ہوتا ہے. اسی کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوگا. چلیے یہاں پر ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایسی ہی بات حدیث میں ذکر کی گئی. تو وہاں پر جو آدمی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اگر وہ عبدیت کی شہادت نہیں دیتا ہے یا وہاں پر کلمہ میں عبدیت کا ذکر اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال واضح ہو رہا ہے مشائخ؟ واضح نہیں ہوا شیخ، سوال واضح نہیں. اچھا دیکھیے، اہل مکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ تم کیا اللہ کے ایک معبود ہونے کو مانتے ہو؟ تو وہ لوگ اس میں بھی کترانے لگے کہ سب کو چھوڑ کر ایک معبود کو کیسے مانے. پھر یہ کہا کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تم اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. لیکن وہ لوگ کیا اللہ کا بندہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کفار مکہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. ہاں، تو چونکہ عبدیت کے وہ لوگ مقر تھے، عبدیت کا اقرار کرتے تھے، وہ لوگ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ نور سے ہیں. ایسی بات ان کے اندر نہیں تھی، کیونکہ وہ دیکھے بھی تھے. آپ کی والدہ آمینہ کا نکاح ہوا عبداللہ ابن عبد المطلب سے اور شادی ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ کی ولادت ہوئی. یہ تو عبدیت ہی کا یہ سارا
جو ہے کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے اور یہ سارا خلفیہ ہے. یہ پس منظر ان کے سامنے تھا، اسی لیے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں. تو یہ جن لوگوں نے بھی شروع کیا یہ گویا کہ کھلی گمراہی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے. کفار مکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، بس رسول ماننے میں ان کا اعتراض تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہا گا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے تو پھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وہاں عبدیت قابل تنازع نہیں تھی، یا وہ اس پر ان لوگوں کو اختلاف کسی قسم کا نہیں تھا. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی 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 شیخ، جی شیخ. چلیے اس کے بعد سوال نمبر 17 ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. دلیل شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس بات کی دلیل کے شہادت سے مراد بس اللہ ہی کی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی شہادت دینا، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت سورہ آل عمران کی ذکر کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی کہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ملائکہ، اہل علم، سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ شہادت سے مراد یا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا یہ مطلوب ہے. اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بالکل اس آیت سے پتہ چلے گا کہ اسی بات کی شہادت دینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شہادت اس سے پہلے مطلوب نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسری آیت بھی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس بات کی جانکاری حاصل کرو، جان لو. اسی طرح وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، یہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ سورہ آل عمران میں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ کی نہ اولاد ہے اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے. یہی چیز کی شہادت دینا ہے. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سب اگر معبود برحق ہوتے تو یہ تو گویا کہ سب کے سب اللہ یا عرش والے کو یہ لوگ چاہتے، یا یوں کہیں کہ اس کو تلاش لیتے، اس کو تلاشتے. یہ تو معبود برحق ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو معبود برحق ایک ہی ہے. یہ ساری آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا یا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات ہی کی شہادت دینا یہی مطلوب ہے. یہ کئی ایک آیتوں سے اس کا استدلال کیا گیا ہے. اچھا، یہاں پر اسی طرح 18واں سوال یہ ہے ما معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ تو دلیل، اس سے پہلے میں شہادت اللہ الہ الا اللہ کی دلیل ذکر کی گئی. اب اس کے بعد معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی پوچھ رہے ہیں. تو نفی استحقاق العبادت عن کل ما سوى اللہ و اثبات للہ، اللہ کے علاوہ سب سے سارے عبادتوں کی نفی کرنا اور اللہ کے لیے اس عبادت کو ثابت کرنا، یہی اصل میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا معنی اور مطلب ہے. اس کے لیے انہوں نے دلیل بھی دی ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. جتنے لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اللہ ہی برحق ہے. اس بات کی شہادت دینا مقصود ہے. اور اسی طرح اس بات کی بھی شہادت دینا ہے کہ اس کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار کرنا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو یہاں پر حلقے کا وقت ختم ہو رہا ہے.
यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं. नक्तफी बिहज़ा القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.